سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے۔ دونوں کے درمیان آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دیں تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی کام ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا لیکن تم جاتے نہیں ہو، اور میں یہاں بہت سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر پر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زار و قطار رونے لگے کہ ہائے، ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوتا ہو۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا، اپنے آپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ مسکرا رہا ہے اور حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت دور کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور فرمائے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کو زمین پر پٹکا تھا اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین بن جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطاری پوری توجہ سے نہ کر سکیں
تراویح نہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ یہ گناہ ہر گھر میں بکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ اس مجلس میں جتنے حضرات یہاں جمع ہیں، اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو ایک نیک ماحول بن جائے گا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اچھا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ جزاک اللہ۔